السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 2 ہے، جس میں حروف مرکبات بیان کیے گئے، یعنی حروف کی وہ شکلیں کہ جو مرکب اور یعنی جوائن ہونے کی صورت میں پیش آتی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ ان میں سے آج ہم بات کریں گے گولتا اور گولہا کے سلسلے میں۔ چونکہ کل بھی سبق میں بتایا تھا کہ گولتا یہ کبھی بھی لفظ کے بیچ یا شروع میں نہیں آتا ہے، گولتا ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہی آتا ہے، اور گولہا کا بھی مقام آخر کا ہی ہے۔ گولہا بھی کبھی لفظ کے شروع یا بیچ میں نہیں آتا ہے۔ اگر ہا، چھوٹا ہا جسے بولتے ہیں، وہ لفظ کے بیچ میں یا شروع میں عربی زبان کے اندر اگر آتا ہے تو وہ دو چشمی ہا آتا ہے، جسے ہم اردو میں دو چشمی ہا بولتے ہیں، جس کا بیان آپ کی پہلی والی لائن میں، اس وقت میں جو پہلی لائن میں نظر آ رہا ہے گول دو چشمی ہا، اس کا بیان اس میں ہے۔ بہرحال چلیے دیکھیے، آپ 3-4 ورڈ ہیں یہ دیکھیے، گولتا اور گولہا کے بعد اوپر والی لائن میں با اور تا انہیں ساتھ ملایا گیا ہے، یعنی گولتا ہے، لیکن جب اسی پر رکیں گے تو یہ گولتا ہائے ساکن سے بدل جاتا ہے۔ با اور تا، یا اور ہا، تا اور ہا۔ اسی طریقے سے نون اور تا، دیکھیے نیچے والی آپ کی سب سے اوپر والی لائن اب آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد میں سب سے اوپر والی لائن میں ہی گول ہا، جسے دو چشمی ہا بولتے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ دو چشمی ہا بیچ میں آتی ہے، شروع میں بھی آتی ہے، لفظ کے آخر میں دو چشمی ہا کبھی نہیں آتی ہے۔ دیکھیے، دو چشمی ہا کے بعد یا، ہا، با، دیکھیے یا کے بعد اور با سے پہلے بیچ میں جو دو گول چشمے سی ہا بن رہی ہے، یہی ہا ہے۔ اس سے آگے والے لفظ میں با، ہا، الف، با کے بعد اور الف سے پہلے یہ دو چشمی ہا ہے۔ اسی طرح سے با، ہا، میم، یہ جو دو چشمی ہا ہے، اسی کی ایک شکل ہے ہا، با، ہا، میم، با کے بعد اور میم سے پہلے۔ اب آگے چلیں، دال اور زال۔ دال اور زال، دیکھیے یہاں ان کی شکل کیسی ہے۔ دال اور زال کی شکل ایک جیسی ہے، نقطے کا فرق ہے، دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے، زال کے اوپر نقطہ ہے، لیکن ان کی بناوٹ آپ دیکھیے کہ پہلے الٹے ہاتھ سے چلے گا سیدھے ہاتھ کی طرف، گولائی میں تھوڑا سا لے کر کے، اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف رک جائے گا نیچے کی جانب۔ اب یہاں ہم دال زا کو جب ویسے مرکبات میں دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھیے جیم کے ساتھ میں دال آیا ہوا ہے، لیکن یہاں اوپر سے نیچے کو آتا ہے اور نیچے سے پھر اس کی گولائی لی جاتی ہے اور اوپر کی جانب کھینچا جاتا ہے، تو یہ دال ہے، اسی کے اوپر نقطہ بنا دیں گے تو یہ زال بن جائے گا، جیسے کہ خا، زال آگے والا ہے۔ تو یہاں ان دال اور زال دونوں حروف کی شکل، مفرد کی یہ شکل ہے اور مرکب کی یہ شکل ہے۔ کبھی کبھی عام طور پہ اردو زبان میں اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اردو زبان کا مسئلہ یہ نہیں چل رہا ہے، عربی زبان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ چلیے آگے، را اور زا، دیکھیے اس کی مرکب کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں اور مفرد کی بھی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ یہاں جو اوپر والی لائن میں آپ کو چوتھے اور پانچویں خانے میں را اور زا کی تصویر نظر آ رہی ہے، اسی را اور زا کو جو یہ مفرد کی شکل ہے، اس کی مرکب بنائی گئی ہے آگے والے دو خانوں میں، لیکن جو دوسری لائن میں دوسرے اور تیسرے خانے میں جو را اور زا بنا ہوا ہے، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ تو مفرد میں بھی دو شکلیں ہوتی ہیں اور مرکب میں بھی را اور زا کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے
پہلی لائن میں چوتھا اور پانچواں خانہ، اور را اسی کے اوپر نقطہ بنا دیں گے زا، تو را کو اوپر سے لیا گیا ہے نیچے کی طرف، نیچے کی جانب، اور نیچے سے پھر تھوڑا سا اوپر کو شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسی پر نقطہ لگا دیں گے تو یہ زا ہو جائے گا۔ دیکھیے جیم اور را، اس میں را وہی لیا گیا ہے لمبا والا، اور اسی طرح سے خا اور زا، اس میں تینوں حرف آ سکتے ہیں، جیم بھی آ سکتا ہے، خا بھی آ سکتا ہے، اور ہا بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں خا ہے۔ دیکھیے خا اور زا، اس سے آگے ہم چلیں گے تو را اور زا، یہ بھی دوسری شکل ہے را اور زا کی، جو کہ یہاں مفرد ہے۔ آپ کی اسکرین پر پہلی لائن میں را اور زا بیان کیا گیا ہے، اور آگے چلیں گے تو را اور زا کو مرکب کیا گیا ہے یا اور تا سے، یعنی یہ 5 حروف با، تا، سا، نون اور یا، ان 5 حروف میں سے کسی کے ساتھ اگر را اور زا مل کر کے آتی ہے تو اس کی یہ تصویر دو دی گئی ہیں۔ پہلی میں یا اور را، یا کے ساتھ میں را کو ملایا گیا ہے، دوسری تصویر میں تا اور زا کے ساتھ، تا کے ساتھ میں زا کو ملایا گیا ہے، تا اور زا۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو حروف کی شناخت کے ساتھ، حروف کے مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔